مولوی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 10 محرم کو شادی کرے. سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ڈرتے ہیں. میں نے عبد المجید نظیم شاہ صاحب کو 3 سال پہلے میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں شمس آباد, میرے یہاں میری بیٹی کا نکاح ہے, آپ نکاح پڑھائیں گے. حافظ حسین احمد صاحب بھی تھے کوئٹہ والے, انہوں نے کہا 9 محرم کو نکاح. میں نے کہا جی ہاں 9 محرم کو نکاح کریں گے اور 10 کو ولیمہ کریں گے, اور ولیمہ بھی ہوٹل میں کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 10 محرم کو ولیمہ بھی ہوتا ہے, اور 9 محرم کا نکاح جو ہوگا نکاح کا کھانا بھی ہوٹل میں کھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اچھا محرم میں شادیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب انہوں نے آ کے نکاح پڑھایا اور نکاح میں تقریر کی عبد المجید نظیم شاہ صاحب نے, تو کہنے لگے کہ یار ہم ساری زندگی لوگوں سے کہتے رہے کہ 10 محرم کو شادی کرو, گناہ نہیں ہے, لیکن ہم کر نہیں پائے. ڈر اتنا لگتا تھا کہ ہم کر نہیں سکے, لیکن اس بندے نے تو کر کے دکھا دیا. میں نے کہا جی کر کے نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ 9 محرم کو نکاح پڑھنا حضرت حسین کی سنت ہے. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بیٹی اور اپنے بھتیجے کا نکاح پڑھا ہے 9 کو. یہ شیعہ کہتے ہیں جی 9 کو مہندی لگی ہے. مہندی شادی میں ہوتی ہے نا, وہ تو میدان جہاد تھا, مہندی کہاں سے آ گئی تھی وہاں؟ اگر مہندی لگی ہے تو شادی ہوئی ہے نا کربلا میں, پھر یہ تو مانتے ہیں کہ شادی ہوئی ہے کربلا میں. جب حضرت حسین نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے کربلا میں نکاح پڑھایا, ہمارے لیے کیوں حرام ہے؟ یہ تو حضرت حسین کی سنت ہے. حضرت حسین نے اپنی بیٹی اور اپنے بھائی حسن کی بیٹے کی شادی کی ہے میدان کربلا میں. اس لیے حضرت, میں نے کہا جی ہم کوئی کمال نہیں کر رہے, ہم تو حضرت حسین کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. انہوں نے نکاح پڑھایا 9 کو, اس لیے ہم بھی 9 کو نکاح پڑھاتے ہیں, اور 10 کو وہ شہید ہو گئے, ورنہ 10 کو ولیمہ تھا ان کا, ان کی شہادت تھی. تو ہم تو زندہ ہیں, اس لیے 10 کو ولیمہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بدعت غلط ہے کہ جی محرم میں شادی نہیں ہوتی. ہمارا شخص میں تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے, اور وہ کہتے ہیں 2 چنہ نے درمیان نکاح نہ پڑے بڑا کچا ہونا ہے. عید نے 2 چند ہونے, رمضان کے بعد بڑی عید سے پہلے درمیان میں نکاح نہ پڑھنا. وہ سارے نکاح والے کہ 27 کو جی نکاح, بولی صاحب اتنے مضبوط, وہ سارا دن 27 کو نکاح ہی پڑھتے رہے. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں 2 چاندوں کے درمیان نکاح نہیں پڑھو. یہ ہندوؤں کی رسم ہے, مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. 27 کو نکاح پڑھو اور پھر جھوٹ بولتے نہیں, یہ رمضان ذرا برکت ہوتی ہے نا, 27 نکاح ہو جائے. اصل مسئلہ ہے 2 چاندوں کے درمیان نکاح نہیں پڑھتے, یہ ہندوؤں کا رسم ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن کے خلاف ہے بابا. قرآن مجید کے الفاظ بڑے بابرکت ہیں, لیکن قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. قرآن کہتا کیا ہے, اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ بھی سکھ خاندان سے, ان کے دادا سکھ تھے. آپ حیران ہوں گے کہ سکھوں کے گھر میں آدمی پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے, اور سید کے گھر میں آدمی پیدا ہوتا ہے وہ ہیر لکھتا ہے. وارث شاہ کون تھا؟ سید تھا, اس نے ہیر راجا کتاب لکھی. رسول اللہ کا بیٹا ہے وارث شاہ, وہ ہیر لکھ رہا ہے. اور سکھوں کا بیٹا ہے احمد علی اور عبید اللہ سندھی, وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جس سے کام لے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, 2 آیتیں تو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی دوسرے صفحے سے ہیں, اور ایک آیت میں نے پڑھی 14ویں پارے کے پہلے صفحے سے. اللہ رب العالمین نے اس میں ان کو چیلنج کیا ہے, کافروں کو جو قرآن کے مخالف ہیں, ان کو چیلنج کیا ہے. قرآن نے 3 جگہ چیلنج کیا. ایک مقام پہ چیلنج کیا ایسی کتاب لاؤ, دوسرے مقام پہ چیلنج کیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, 10 صورتیں لے کے آؤ, اور تیسرے مقام پہ چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, 1 صورت لے کے آؤ. یہ 3 چیلنج ہیں قرآن کے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لاتے ہیں, بنا کے لاتے ہیں, تو محمد بھی ایک انسان ہے, تم بھی انسان ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا, اللہ نے اس زمانے میں پیغمبر بھیج کر ڈنڈا دیا کہ تیرے اس ڈنڈے سے جادو ٹوٹے گا. انہوں نے جادو سے لاکھوں سانپ بنائے, فرمایا پیغمبر
القی عصاک، اپنے ڈنڈے کو پھینک زمین پر، ان کے بنائے ہوئے سارے سانپ ڈنڈا کھا گیا، اور فرمایا آپ پکڑ لے، پکڑا تو پھر ڈنڈا بن گیا، زمین پہ ڈالا تو اژدہا اور سانپ بن گیا، ان کے جتنے سانپ تھے وہ سارے کھا لیے اس نے، پھر ڈنڈے کو پکڑا تو ڈنڈے کا ڈنڈا، تو وہ جتنے سانپ کھائے تھے وہ کدھر چلے گئے؟ وہ کہتے ہیں نا کسی آدمی کو گوشت بڑا پسند تھا، وہ غریب ایک ہی دن گوشت لاتا تھا، باقی تو دال ساگ پہ گزارا ہوتا تھا، تو گوشت لایا، کہنے لگا بیوی سے کہ آج گوشت بنانا، تو گوشت کھاؤں گا، تو وہ ایک بلی بھی خرید کے لایا تھا بازار سے، تول کے خرید، اس وقت بیچتے تھے بلی کو، تو 1 کلو بلی تھی، تول کے لایا تھا ایک دن پہلے، اس کے بعد اس نے گوشت لایا 1 کلو، بیوی سے کہا آج بنانا، آج مجھے تنخواہ ملی ہے، آج گوشت سے بڑے مزے سے کھانا کھاؤں گا، شام کو واپس گھر آیا تو دال پکی ہوئی رکھی ہے، اس نے کہا میں تو گوشت دے کے گیا تھا، یہ دال کدھر سے رکھی ہوئی ہے؟ اور بیوی نے کہا جی اصل بات یہ وہ گوشت بلی کھا گئی، اس نے کہا سارا گوشت کلو کا کلو کھا گئی؟ اس نے کہا سارا کھا گئی، اس نے کہا میرے مقدر میں دال ہی ہے، اس نے کہا ترازو لاؤ، ایک جگہ کلو رکھا اور ایک جگہ بلی رکھی، تو تولی، اس نے تولی تو پوری کلو، اس نے کہا کلو بلی خود تھی، کلو گوشت کھا گئی، اب تو اسے 2 کلو ہونا چاہیے تھا، یہ پھر بھی کلو ہے، اگر یہ بلی ہے تو گوشت کدھر ہے، اور اگر یہ گوشت ہے تو بلی کدھر چلی گئی؟ آج ہمارا یہ حال ہے، بالکل نظام کو بدل سدل کے رکھ دیا ہے۔ بابا قرآن جن چیزوں کو بتاتا ہے، قرآن دعوے سے کہتا ہے، ان لوگوں نے کہا جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی فلاں فلاں جو غلام ہے ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان سے قرآن سیکھ کے آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے اللہ کی کتاب ہے، یہ جھوٹ ہے، تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان سے کہو کتاب لے کے آؤ، کتاب کہاں سے لاتے؟ پھر قرآن نے کہا کتاب نہیں لا سکتے، یہ تو کتاب 114 سورتیں ہیں، بہت لمبی چوڑی 30 پاروں کی کتاب ہے، تو 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے، تو اب قرآن نے جو تیسرا دعویٰ کیا ہے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اللہ فرماتے ہیں فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل ایک سورت، تم قرآن تو نہیں لا سکے، 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے، تو ایک سورت لے آؤ۔ وہ کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بقرہ سورت تو 2.5 پاروں کی سورت، اتنی بڑی سورت کہاں سے لے کے آئیں؟ تو رب العالمین نے فرمایا فاتو بسورت، یہ تا کے نیچے 2 زیریں ہیں، علماء سے پوچھئے یہ نکرہ ہے، بسورت اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ سے بقرہ کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے سورہ آل عمران کا مطالبہ نہیں کرتے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے جس سورت کے بدلے میں کوئی سورت بنا سکتے ہو لے کے آؤ، ہم 2.5 پاروں کی سورت نہیں مانگتے، 3 آیتوں والی سورت لے آؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 آیتوں کی سورت ہے، ایک سورت تو لے آؤ، اس کے مقابلے میں لے آؤ نا۔ اللہ نے معرفہ نہیں کہا، نکرہ کہا کہ کوئی سی بھی سورت لے آؤ یار، بسورت، ہم آپ سے کوئی متعین سورت کا مطالبہ نہیں کرتے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے جس سورت کے مقابلے میں تمہیں دل کرتا ہے ایک سورت لے آؤ، 3 آیتوں والی سورت بنا کے لے آؤ۔ آج 1500 سال گزر گیا، کوئی بنا کے نہیں لا سکا۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مقفع، تابعین کے دور میں تھا، اس نے ایک دفعہ کہا کہ میں قرآن کا مقابلہ کروں گا، اس نے کچھ کلام بنایا، نام بھی مقفع تھا اس کا، تو مقفع مسجع کلام بنایا اور کلام بنا کے رکھا کہ اب میں قرآن کے مقابلے میں پیش کروں گا۔ بازار میں آیا تو ایک بچہ جو اسی طرح بچہ حفظ کر رہا تھا، وہ بچہ قرآن کی آیت پر یا ابلغی قیل یا ابلغی، اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے جب سنا غور سے اس نے کہا یہ قرآن کہتا ہے اس قسم کی باتیں، یہ تو انسان کی جرت میں نہیں ہے، سمندر کودے میں بندے، میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟
وہ مقفع واپس آیا, اپنے کلام کو آگ لگا کے جلا دیا اس نے کہا خدا کی قسم اس قرآن کے مقابلے میں تو مجھ میں جرت ہی نہیں کہ میں مقابلہ کر سکوں, یہ تو کسی ایسی ذات کا کلام ہے کہ جو نہ انسان ہے نہ جن ہے, ماں بڑا کوئی ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین. اللہ کے کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. قیل یا ارض ابلعی, جب اس نے یہ سنا نا اس نے کہا بابا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو قرآن کچھ اور باتیں کر رہا ہے, یہ آسمان تو بھی تھم جا اور یہ زمین تو بھی رک جا, اور یہ تو قرآن ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ تو انسان کی بس کی بات نہیں ہے, جن بھی نہیں بنا سکتا, یہ تو اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہو سکتا ہے, اور میں کیا ہوتا ہوں کہ میں خدا کے کلام کے مقابلے میں مقابلہ کروں. اس نے اپنے کلام کو جلا کے تباہ کر دیا. میں قرآن کا مقابلہ, لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی, کر نہیں سکتے. تو قرآن نے اس لکھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت لاؤ جو ان سورتوں کے مثل ہو. اور فرمایا ایک آدمی نہ لاؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے تمہارے دوست ہیں, معبود ہیں, مددگار ہیں, سب کو اکٹھا کر لو, سارے مل کر کوشش کر کے ایک صورت لے آؤ. اللہ کے قرآن کے مقابلے میں تم انسان سارے مل جاؤ, جنات سارے مل جاؤ, جن کی پوجا پرستش کرتے ہو وہ سارے مل جاؤ, سارے اکٹھے ہو کر بھی ایک صورت بنا کے لے آؤ. کدھر سے لائیں؟ وہ لا ہی نہیں سکتے تھے. روایات میں ملتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, اس زمانے میں لوگ بڑی اعلیٰ قسم کی گفتگو کرتے تھے. شعر و شاعری کا زمانہ تھا, مکفہ مسجع گفتگو کرتے تھے, بلاغت کا زمانہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا, تو اللہ نے ڈنڈا دے دیا, جادو کا توڑ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ طبیب تھے, یونان کے طبیب مشہور ہیں, اور اتنے اچھے طبیب, اتنے ماہر ڈاکٹر تھے, ان کا مقابلہ کرنا مشکل تھا. اللہ نے فرمایا جاؤ عیسیٰ, ان طبیبوں ڈاکٹروں کے مقابلے میں میں تجھے ایسی طبابت دوں گا کہ یہ سارے فیل ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ یہ اندھا ہے, پیدا ہوا ہے اندھا, اس کی آنکھیں نہیں ہے, بلائنڈ ہے, اس کا علاج کرو. انہوں نے کہا اندھے کا علاج کدھر ہے؟ فرمایا ادھر لاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا تم تو کہتے ہو علاج نہیں, میرے پاس تو علاج ہے. انہوں نے کہا ہم تو فیل ہو گئے, ہماری ڈاکٹری میں اور ہماری طب میں کوئی علاج نہیں اندھے کا, لیکن تم تو عجیب ہے, کوئی دوائی بھی نہیں, ہاتھ پھیرتا ہے اور آنکھیں آ جاتی ہیں. فرمایا جس کا یہ سکن خراب ہے, سکن کی ڈیزیز ہے, اس کو لاؤ میرے پاس, کرو اس کا علاج. انہوں نے کہا اس کا تو علاج ہی نہیں. اور مزے کی بات ہے سکن ڈیزیز کا علاج آج بھی نہیں. یہ سورائسس بیماری ہے, اس کا علاج آج بھی برطانیہ والوں کے پاس نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ لگے جی اس پر کوشش کر رہا ہے جرمن, وہ بہت خرچ کرتا ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, فنڈ ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں. تو سورائسس کا علاج ہی نہیں ہے, جتنا علاج کرتے ہیں اور بڑھتی ہے, پانی ڈالو تو اور بڑھتی ہے. سکن کی بیماری ہے, اور زیادہ گوروں کو ہے, اپنوں کو بھی ہوتی ہے, گوروں کو بھی ہوتی ہے. اسپتال پہ جاؤ تو لائنیں لگی پڑی سورائسس والوں, اس کا کوئی علاج آج بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے فرمایا طبیبو علاج کرو اس کا. انہوں نے اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں, کوڑ, فلانا کوڑا ہو گیا ہے, وہ یہ سورائسس ہے. تو انہوں نے کہا علاج کرو اس کا کوڑ کا. انہوں نے کہا جی اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھر لاؤ, بسم اللہ باذن اللہ, ہاتھ پھیرا اس پہ, وہ کوڑ ختم ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا عجیب, یہ حکیم و طبیب کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میں حکیم طبیب نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے کہ میں تمہیں عاجز کر دوں. معجزے کا معنی یہ ہے کہ جو دشمن کو عاجز کر دے, دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اور میں یہ زندوں کی بات کرتے ہوں, یہ آدمی مر گیا زندہ کرو. نے کہا جی زندہ کبھی مردہ بھی زندہ ہوا ہے؟ اور میں آؤ میرے پاس. آپ نے فرمایا قم باذن اللہ, مردے سے کہا, مردہ اٹھ کے بیٹھ گئے, وہ باتیں کرنے لگ گئی. انہوں نے کہا بابا ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے, اندھا تو درکنار, کوڑا تو درکنار, تو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے. یہ مردے کب زندہ ہوئے ہو, تو نے کر کے دکھا دیا, یہ باتیں کر رہا ہے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حکمت تھی اور ڈاکٹری تھی. اللہ نے طبابت کا وہ علم عطا کر دیا کہ سارے طبیب و حکیم نالائق فیل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلاغت تھی, شعر و شاعری تھی, کلام اچھا کر لیتے تھے. 200 شعر
ایک وقت میں بنا کے پیش کر دیتے تھے مجلس میں، اور انہیں زبانی یاد رہتے تھے، لکھنا لکھانا بھی نہیں کرتے تھے، زبانی یاد رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے مقابلے میں حضور کو قرآن دے دیا۔ یہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں، تم قرآن پڑھو ان کے سامنے۔ حسین ابن حضیر کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں، اسد بن زرارہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب مصعب ابن عمیر سے قرآن سنا تو ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم نے کہا اس کا مقابلہ کون کرے؟ تو کہتے ہیں لوگ جو اچھا شعر لکھتا تھا، بڑے شاعر اس وقت، وہ اپنا شعر آگے کعبے پہ لٹکا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو حضور نے فرمایا اس کو بھی جا کے چمڑے پہ لکھ کے لٹکا دو، کعبے پہ لٹکا دیا۔ اب شاعر آتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں کس کا کلام اچھا ہے، کعبے کے چاروں طرف پھرتے ہیں، جو آتا ہے سورہ کوثر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ کس کا کلام ہے؟ ان کی جو سب سے بڑا شاعر تھا، جو انعام دیتا تھا اور فیصلہ کرتا تھا کہ اول نمبر کس کا ہے، وہ آیا، اس نے سارا کلام دیکھ کے وہ بھی یہاں کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو